الناس یا اللہ ہمیں جتنے کی سماعت فرما دے یا اللہ ہم کو اپنا سچا بندہ بنا لے یا اللہ ہم جمعے کی نماز میں خصوصی دعا کی گئی کہ جو یہ جنگ چل رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ملک کو کی فتح اور کامیابی سے اللہ تعالیٰ اس کو ہمکنار کرے۔ عام پبلک چینل میں میں آفاق احمد منصری آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں خبروں کی دنیا میں۔ بھارت اور پاکستان کے بیچ جاری تناؤ کے ماحول میں لکھنؤ کے لوگوں نے امن اور چین کی دعا مانگی ہے۔ شکروار کو جمعے کی نماز کے دوران شہر کی ایتہاسک عیدگاہ میں بڑی سنکھیا میں نمازیوں نے دیش کی سلامتی اور بھارتی سینا کی سرکشا کے لیے اللہ سے خاص دعا کی۔ لکھنؤ میں مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے نماز سے پہلے کہا کہ ہمارا مذہب امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ جب بھی دیش پر کوئی سنکٹ آتا ہے مسلمان اپنے وطن کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جمعے کی نماز کے بعد سبھی لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر بھارت کی سرحدوں کی حفاظت، سینا کی طاقت اور دیش کے ہر ناگرک کی سرکشا کے لیے دعا کی۔ نمازیوں نے بتایا کہ وہ ملک کی اکھنڈتا اور شانتی کے لیے ہر روز دعا کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بھارت کی سرزمین پر ہر دھرم، ہر جاتی کے لوگ مل کر رہتے ہیں اور دیش کی حفاظت سب کا فرض ہے۔ دراصل بیتے کچھ دنوں سے بھارت اور پاکستان کے بیچ سیما پر تناؤ کی استھتی بنی ہوئی ہے۔ خبروں کے مطابق پاکستان کی طرف سے کئی بار سنگھرش ویرام کا النگھن کیا گیا ہے، جس کا جواب بھارتی سینا نے مضبوطی سے دیا ہے۔ اس حالات کے بیچ عام لوگ بھی دیش کی ایکتا اور سینا کی مضبوطی کے لیے اپنے اپنے طریقے سے پرارتھنائیں کر رہے ہیں۔ عیدگاہ میں دکھا آج کا نظارہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دھرم اور مذہب سے اوپر اٹھ کر دیش واسیوں کے دلوں میں اپنے وطن کے لیے محبت اور فکر ہے۔ مولانا نے کہا کہ بھارت امن پسند ملک ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ بات لڑائی تک نہ پہنچے بلکہ حل بات چیت سے نکلے۔ یہ دعا اس بات کی بھی مثال ہے کہ ہندوستان میں ہر کوئی اپنے دیش کے لیے ایک جٹ ہے اور سنکٹ کی گھڑی میں سبھی مل کر آگے آتے ہیں۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل لکھنؤ نے پورے ملک کے مسجدوں کے اماموں سے یہ اپیل کی تھی کہ آج جمعے کی نماز کے موقع پر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے خصوصی دعا کریں۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں جامع مسجد عیدگاہ لکھنؤ میں بھی اور ملک کی مختلف مساجد میں یہ خصوصی دعا جمعے کے موقع پر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ میں اپنے ملک کو فتح اور جیت سے ہمکنار کرے، اور جو ہمارے فوجی اس جنگ کو لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، کسی بے گناہ کو اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ اس کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی کہ اپنے ملک سے اور پوری دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو، اور اس کے لیے بھی دعا کی گئی کہ جتنی جلد سے جلد ہو یہ جنگ ختم ہو اور پھر سے۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل لکھنؤ نے عوام سے اور تمام مساجد کے اماموں سے یہ اپیل کی تھی کہ آج ملک بھر کی مسجدوں میں جمعے کے موقع پر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے خصوصی دعا کی جائے۔ آپ نے دیکھا کہ جامع مسجد عیدگاہ لکھنؤ میں اور ملک کے مختلف مساجد میں اس کے لیے جمعے کی نماز میں خصوصی دعا کی گئی کہ جو یہ جنگ چل رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ملک کو کی فتح اور کامیابی سے اللہ تعالیٰ اس کو ہمکنار کرے اور کسی بھی بے گناہ کی جان نہ جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا جڑ سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو، اور سرحد پہ کھڑے اپنے فوجیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور جتنی جلد سے جلد ممکن ہو یہ جنگ ختم ہو اور ایک بار پھر سے امن و امان قائم ہو۔ تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، عوام کے اندر کہیں نہ کہیں جوش بھی پیدا ہو رہا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یعنی یقینی طور پر ٹینشن دونوں طرف بڑھ رہا ہے اور یہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو بھی فیصلہ حکومتیں لیں گی اور آرمی لے گی وہ ملک کے انٹرسٹ میں ہوگا، لہذا پورے ملک کے عوام اور پورے ملک کا مسلمان اپنی فوجوں کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہے، اور تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ چاہے انگریزوں کے خلاف جنگ ہو یا پاکستان کے خلاف جو جنگیں ہوئیں یا چائنا کے خلاف، اس میں اپنے ملک کے مسلمانوں نے پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے ملک کا ساتھ دیا ہے، اور وہ اس سلسلہ اب اس بار بھی جاری ہے۔ شکریہ۔ حي على الفلاح الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اللهم انت السلام وانت السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاه من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا اللہ ہمیں جتنے مناتی ہیں سب معاف فرما دے یا اللہ ہم لوگ اپنا سچا بندہ بنا لے یا اللہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور امتی بنا دے یا اللہ ہم لوگ صحیح طور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں سے جس کے جو بھی مسائل ہیں ان کو محض اپنے فضل رحم اور کرم سے حل فرما دے یا اللہ اپنے اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما ہمارے شہریوں کی حفاظت فرما ہمارے بوڑھے بچوں کی حفاظت فرما صنعت میں جو لوگ تعینات ہیں ان کی حفاظت فرما یا اس ملک میں اور اس جنگ میں اپنے ملک کی فتح اور کامیابی کا فیصلہ فرما دے یا اللہ ہم سب کو اپنے ملک کی حفاظت کی توفیق عطا فرما ہمارے ملک میں تمام قوموں کے درمیان اتحاد پیدا فرما دے یا اللہ نفرتوں کا خاتمہ فرما دے یا اللہ دشمنیوں کا خاتمہ فرما دے یا اللہ اپنے ملک کو اس جنگ میں فتح یابی اور کامیابی سے کنار فرما یا اللہ جلد سے جلد یا اللہ امن قائم ہو جائے دونوں ممالک کے درمیان ہم قائم ہو جائے یا اللہ پورے ملک میں امن امان کا ماحول پیدا فرما دے یا اللہ پوری دنیا میں امن پیدا فرما دے یا اللہ ہم تمام لوگوں کی جان مال عزت اور ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہم تمام لوگوں کا خاتمہ ایمان پر فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وازواجه والبيت اجمعين برحمتك يا رب العالمين. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو عام پبلک چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیے.